أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اور کافر لوگوں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہکایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے گا اس کے دروازے کو کھول دیا جائے گا اور اس کے داروغہ کہے گا کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے، جو تم پر تمہارے رب کی آیات تلاوت کرتے اور تم کو تمہارے آج کی اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ قالوا بلا، وہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن اللہ کا حکم کافروں پر متحقق ہو گیا، کافروں کے حق میں متحقق ہو گیا، ثابت ہو کر رہا۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور متکبرین کا یہ پورا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر سے قبل ایک دو لفظ ہیں، سیق، ساقا، یسوق، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پیچھے سے ہکانا، جس طرح سے جانوروں کو پیچھے سے ہکایا جاتا ہے۔ زمرہ یا زمرتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جماعت در جماعت، جماعت۔ خزنتها یہ داروغہ کے معنی میں، نگہبان، محافظ کے معنی، جمع خزائن۔ رسل یہ رسول کی جمع ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم حشر میں کافرین کا جو انجام ہوگا اور آخری ٹھکانہ ہوگا، اس آخری ٹھکانے کے طرف جہنمیوں کو، کافروں کو کس طرح سے لے جایا جائے گا، اس کے انداز کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور کافروں کو جہنم کی طرف ہکایا جائے گا، جانا نہیں چاہے گا، لیکن جزر و توبیق کی بنیاد پر اور گھسیٹ کر کے، دھکا دے کر کے ان کو لے جایا جائے گا۔ زمرہ، اس کے بارے میں مفسرین کی دو اقوال ہیں کہ کس طرح سے کفاروں کی جماعت ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ
اقسام و انواع کے حساب سے، اور دوسرا مراتب درجات کفر کے حساب سے، اور دونوں دلیل قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا، کہ ہم کفار کی جماعت سے ہم ان لوگوں کو چھانٹ کر کے نکال لیں گے، باہر کر لیں گے جو لوگ نافرمانی میں اور کفر میں حد درجہ بڑا ہوگا، جو شدید الکفر ہوگا۔ دوسری آیت یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود، اس میں جو جماعت کفر کے جو سرگنا ہوں گے، جو رؤسا ہوں گے، وہ آگے جائیں گے، اور جو لوگ ان کے متبعین ہوں گے، جو ماننے والے ہوں گے، جو جن کے کہنے کی بنیاد پر وہ دنیا میں چلتے تھے، وہ پیچھے ہوں گے۔ تو یعنی کفار کی جماعت کی دو شکلیں ہوں گی، یا تو جو لوگ کفر میں حد درجہ بڑے ہوں گے، مراتب کفر کے اعتبار سے ان کی جماعت الگ ہوگی، اور جو لوگ رؤسا اور سرگنا ہوں گے وہ آگے جائیں گے، اور ان کی متبعین پیچھے جائیں گے۔ یا پھر بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہر نبی کی امت میں جو کافر ہوئے ہیں ان کی جماعتیں الگ ہوں گی۔ برکت کفار کو جہنم کی طرف ذلت و رسوائی کے ساتھ ان کو ہکایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب جہنمی لوگ جہنم کے دروازے کے پاس پہنچے گا تو جہنم کے دروازے کو اس کے بعد کھول دیا جائے گا، وہ آئے گا اس کے بعد کھولے گا، کہ صرف جہنم میں داخل کرنے ہی کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اور جہنم کے دروازے کے پاس جو داروغہ ہے، جو محافظ فرشتہ مقرر ہیں، وہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، ان جہنمیوں سے پوچھیں گے وہ فرشتے جو وہاں پر مقرر ہوں گے جہنم میں، جہنم کے دروازے کے پاس، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہاری جنس سے اور تمہاری قوم سے اور تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات کو تلاوت کرتے، احکام بتلاتے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتا کہ تم ہوش مند ہو جاؤ، ایک دن آنے والا ہے، تم پکڑے جاؤ گے، کیا تمہیں ان باتوں سے آگاہ نہیں کیا تھا؟ قالوا بلا، وہ مجرمین وہ کافرین کہیں گے کیوں نہیں؟ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جس چیز کو ہم نے جھٹلایا تھا اور ہم نے کہا تھا یہ کوئی چیز نہیں ہے، آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور یہ ثابت ہو گیا، آج ہمارا آخری فیصلہ ہو چکا ہے جہنم کی طرف جانے کا۔ یہی کچھ مضمون اللہ تعالیٰ نے تبارک الذی میں بیان فرمایا۔ وہاں پر فرمایا کہ جب کافروں کی کوئی جماعت اور گروہ کو جہنم میں پھینکا جائے گا، وہ منظر دیکھیے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جو جہنم کے داروغہ اور محافظ فرشتے مقرر ہیں وہ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی اور ہم نے
کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اب جہنمیوں سے کہا جائے گا، کافروں سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ جو انسان جہنم میں ایک مرتبہ چلا جائے گا کفر کی بنیاد پر، شرک کی بنیاد پر، تو پھر جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ ہاں، اگر ایمان کی بنیاد پر اور ایمان والا عصیان اور نافرمانی کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا تو وقتی طور پر جائے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن کفر کی بنیاد پر جو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا۔ آیت نمبر 72 میں اللہ فرمایا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ پہلی آیت نمبر 71 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ دائمی جو جہنم میں جائے گا، اور جہنم کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ متکبرین کا یہ برا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم متکبرین کا ہے۔ تو ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بیان فرمایا کہ جہنم کافروں کے لیے ہے، اور دوسری آیت میں فرما رہا ہے کہ متکبرین کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ایک آیت میں کافرین کے لیے فرمایا ہے، ایک آیت میں متکبرین کے لیے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو عذاب ہے اور جو ٹھکانہ ہے وہ اصل میں کافروں کے لیے ہے، اور کفر جو ہے یہ سبب ہے تکبر کا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی جو کافر بن رہا ہے، یہ کفر کا جو سبب بنا تو یہ سبب تکبر کی بنیاد پر۔ جب پیغمبر نے آیا اور ان کو دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، اور جھٹلانے کی بنیاد اور وجہ کیا تھی؟ کفر، تکبر۔ اور یہ تکبر کیا ہے؟ سبب ہے انسان کے جہنم میں جانے کا۔ اس لیے آدمی جو جہنم میں جائے گا وہ کفر کی بنیاد پر جائے گا، اور کفر جو ہے وہ تکبر کی بنیاد پر آتا ہے۔ تو اس میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے علت کا حکم بیان فرمایا، یعنی کفر کی علت عذاب جہنم ہے، اور دوسرے میں علت کی علت یعنی کفر کی علت تکبر ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ بہرکیف آدمی جہنم میں جائے گا کفر کی بنیاد پر، اور کفر آدمی کرتا ہے تکبر کی بنیاد پر۔ اللہ رب کریم سے ہمیں دعا اور التجا ہے کہ ہمیں صحیح، حق اور صداقت کے راہ پر چلائے، اور دین حق اور دین قیم پر قائم اور دائم رکھے، اور جہنم سے اللہ ہمیں مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔